بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلام کے اندر یہ جو امام مہدی کا ایک تصور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ بچپن سے بھی یہی سنتے آ رہے ہیں، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے جی، وہ جی سیاہ ستہ کے اندر لکھا ہوا ہے جی مہدی آئیں گے جی۔ تو جب یہ سارا سلسلہ سامنے آیا اور کتابیں پڑھیں اور پتہ چلا کہ یہ سیاہ ستہ کوئی یہ کوئی حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، یا صحابہ کرام کے اندر اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا سیاہ ستہ یا اس طرح کی باتیں، یہ تیسری صدی کے اندر آ کر یہ نام دیا گیا ہے سیاہ ستہ کا، اور ابن ماجہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو 295 میں مرے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ تیسری صدی کے آخر میں آ کے یہ نام دیا گیا ہے سیاہ ستہ کا۔ اور اصل میں یہ جو حدیث کی سب سے بڑی اور معتبر کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر اس کے بعد جو اسی نقشے قدم پر چلے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی معیار کے اوپر، ان دو احادیث کا درجہ کم کرنے کے لیے دوسری جو کتابیں ہیں جس میں بہت ہی کمزور اور ضعیف روایتوں کی بھرمار بھی ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو امام مہدی کی روایتیں ہیں وہ انتہائی کمزور کتابوں کے اندر، ضعیف روایتوں کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ بھی اس کو لے آئے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لائے ہیں امام مہدی کا کوئی معاملہ، نہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ امام بخاری لائے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، وہ رفع ہوا ہے ان کو اٹھایا گیا ہے، زندہ اٹھایا گیا ہے، اصل میں ان کا جو پیدا ہونا یہ معجزہ ہے، ان کی ساری زندگی کے اندر کتنے واقعات ہیں معجزاتی ہیں، ان کو اٹھایا جانا ایک معجزہ ہے، اور ان کا دوبارہ نزول اور پھر قیامت کی نشانی ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ باقی وہ جس کو یہ سارے انتظار میں ہیں، اور خاص کر یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں ہمارے 12ویں امام ہیں، اور وہ 4 سال کے تھے جب وہ اصلی قرآن لے کے غاروں میں جا کے چھپ گئے ہیں، اور ابھی تک وہاں چھپے ہوئے ہیں، اور شروع میں کچھ لوگ ان سے جا کے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اب اس کے بعد وہ پردے میں ہیں، اور اب وہ آئیں گے اور پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور بہت کچھ ان کے بارے میں ان کے عقیدے ہیں عجیب و غریب۔ تو لہٰذا میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امام مہدی کا تصور جو ہے یہ بالکل انہی شیعوں کا گڑھا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ میری گفتگو ہوئی ایک قادیانی سے، گویا زندگی میں پہلی مرتبہ یہ میری گفتگو ہوئی ہے قادیانی سے، کبھی مجھے موقع نہیں ملا، نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ گفتگو۔ ہاں البتہ بعد میں یہ واٹس ایپ کا جب دور آیا تو واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ کے اندر ان سے بات کرنے کا موقع ملا، تو پوری طرح یقین ہو گیا کہ واقعی ان کو کہاں سے دھوکہ لگا ہے۔ تو وہ جو میری گفتگو ہوئی اس نے کہا بھائی دیکھیے، آپ سارے جتنے مسلک پائے جاتے ہیں آپ لوگوں، یہ اہل سنت والجماعت ہوں، بریلوی حضرات ہوں، دیوبندی حضرات ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جتنے بھی آپ کے اندر یہ پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، لیکن کوئی امام مہدی لا نہیں پایا ہے۔ تو ہم نے اگر یہ وہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے امام مہدی ہیں غلام احمد قادیانی، تو وہ پھر شروع میں مہدی کہہ رہا تھا، تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے اور آپ پھر کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی دیکھیے میری بات سنیں، میں قرآن اور حدیث کی یہاں وہ بحث نہیں چھیڑوں گا، کیونکہ قرآن کی آیت کو تو آپ تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، پھر صحیح حدیث کو بھی آپ نہیں مانتے ہیں، اپنا معنی نکالتے ہیں۔ تو میں 2 باتیں آپ کے سامنے کہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ وہ جان گئے تھے کہ سچا نبی ہو اور جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ کتنا بڑا اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور کس قدر اللہ کی ناراضگی اور غصہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ دیکھ چکے تھے کتنی جنگیں تھیں، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، کس طرح بڑے بڑے سرداروں کو ذلیل و خوار کیا گیا چونکہ انہوں نے سچے نبی کو نہیں مانا ہے۔ اور دوسری طرف پھر جب وہ مسلمہ کذاب اور یہ دوسری چیزیں سامنے آئی ہیں تو صحابہ کرام نے تحقیق نہیں کی ہے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں ان کے خلاف پورے اطمینان قلب کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے ان کا شرح صدر تھا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ مہدی کا، تو ان دوسرے مسلکوں نے جس جھوٹ کی بنیاد رکھی، پہلی اینٹ رکھی، صحیح عقیدے کے خلاف ایک بنیاد رکھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے مقابلے میں جو غلط روایات تھیں ان کے اوپر بنیاد رکھی،
پہلی اینٹ رکھ دی اور تم لوگوں نے اس کے اوپر عمارت کھڑی کر دی جلدی کے اندر آ کے یہ قادیانیت کی، تو لہذا تمہاری بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، تمہاری بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے۔ تو یقین کرے وہ منہ دیکھتا رہ گیا، کہتا پھر کوئی مہدی نہیں ہے؟ میں کہا کوئی مہدی نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، یہ خالص ان کی اپنی اصطلاح ہے۔ کہتا سیاہ ستہ کے اندر، میں کہا یہی تو مسئلہ ہے سیاہ ستہ کا، یہ آپ لوگوں نے سیاہ ستہ کا نام دیا ہوگا یا ان دوسرے لوگوں نے، شیعہ حضرات نے سیاہ ستہ کا نام دیا ہے، اسلام کے اندر تو اس طرح کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی تابعی نے نہیں کہا، کسی تبع تابعین نے نہیں کہا ہے، یہ بعد والے لوگوں نے اس طرح کے نام دیے ہیں۔ تو یقین کیجئے اس وقت اس کی حالت جو تھی نا وہ دیکھنے والی تھی۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی بنیاد بالکل سچائی کے اوپر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ لہٰذا یہ ہمارے جو کتنے اچھے مقررین ہیں، اولیاء مقبول جان ہیں، زاہد حامد صاحب ہیں، اور ڈاکٹر شاہد صاحب بھی ہیں، اور بھی کتنے ہیں جو بولتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور اس طرح کی، وہ بھی سارے انتظار میں ہیں کہ مہدی صاحب آئیں گے، مہدی صاحب آئیں گے۔ میرے بھائیوں یہ بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اللہ جانتا ہے، یہ بالکل اسی طرح فراڈ ہے، یعنی جس طرح یعنی یہ جو یہودی لوگ ہیں وہ بھی اپنے کسی مسیح کے وہ ہیں انتظار میں ہیں، اور ان کا وہ جو دجال آئے گا، اصل میں یہ شیعہ برادری جو ہے اس دجال کو یہ مہدی سمجھیں گے، کیونکہ وہ وہی کچھ کرے گا، وہی کچھ چھوٹ کے تحت اس کے ساتھ ہوگا جو انہوں نے اپنے مہدی صاحب کے بارے میں ذہن بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ ان کا مہدی صاحب وہ ہے کہ جو آئیں گے اور دن میں ہزار ہزار مرتبہ صحابہ کرام کو، اور خاص کر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زندہ کریں گے، پھر پھانسی دیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر پھانسی دیں گے، اندازہ لگائیے، پھر پوری دنیا کے گناہ ان کے کندھوں کے اوپر لادنے کے بعد ان کو جہنم میں پھینک۔ یہ ان کے بڑے بڑے علماء، ان کے خمینی صاحب اور یہ سارے لکھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، تو بالکل ان کی یہ جھوٹی باتیں ہیں، کوئی ان کا سر پیر نہیں ہے اور کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر جو اصلی نظریہ ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان آدھی دنیا فتح کر چکے ہوں گے اپنے جماعت کے ساتھ اور اپنے امیر کی زیر نگرانی، اور جماعت کھڑی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پہلی نماز آ کے وہ اس امت کے جو اس وقت کا امیر جماعت ہوں گے، جو ہوں گے حاکم ہوں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک امتی کی حیثیت سے، یا وہ کوئی یہ اعلان ہوگا کہ کوئی نئی کتاب نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسی شریعت کے تابع وہ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ بہرحال وہ اللہ کے نبی ہی رہیں گے، ان کے ساتھ وحی کا بھی سلسلہ ہوگا، یہ ساری چیزیں تو ہوں گی، لیکن وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب ہی کہ ہے ہاں بھائی شیعوں کا مہدی اور ہے، ہمارا مہدی کوئی اور ہے، تو یہ نہیں، بس انہوں نے اپنا مہدی کو اور کھڑا کر دیا، یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو یعنی ان کے اوپر ایمان رکھنے اور اس طرح کی غلط باتوں کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ اس سے بچائے بھائی۔